آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامۃ ما جناس بعضهم فی بعض، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا ما جناس بعضهم فی بعض، تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہوں گے جیسے دریا سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، سمندر کی لہروں کو آپ نے دیکھا، ایک کے اوپر دوسری لہر۔ تو قیامت میں انسانوں کا یہ عالم ہوگا کہ اتنے انسان ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب نے میدان محشر میں جمع ہونا ہے۔ اور وہ انسان ابھی 7 ارب 8 ارب کی آبادی ہے، سوچیں یہ تو 7 ارب ابھی ہیں، قیامت تک جنہوں نے آنا ہے اور اس دنیا میں مر جانا ہے وہ سب قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے۔ تو کتنے اربوں خربوں کی تعداد میں انسان ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے، کوئی دیکھے گا تو وہ ایسے محسوس ہوں گے کہ ما جناس بعضهم فی بعض، وہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہوں گے جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں۔ فیأتون آدم، اب قیامت کا منظر کیا ہوگا کہ 50,000 سال کا دن ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے، وہاں پہ کوئی کسی اور کا مددگار نہیں ہوگا۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ماں اس وقت صرف اپنی فکر میں ہوگی، بچوں تک کی فکر نہیں ہوگی اس کو، بلکہ اس کو اگر کہا جائے کہ بچے جہنم میں جائیں تو تم جنت میں جانا قبول کرو گی، تو ماں کہے گی کہ بچوں کو جہنم میں ڈال دو لیکن مجھے جنت میں چلا جانا چاہیے۔ ایسا دنیا میں دیکھیں نا، مائیں جان قربان کر دیتی ہیں، لیکن بروز قیامت کی نفسا نفسی یہ ہوگی کہ ماں بچے سے دور بھاگے گی۔ وہ آیت بھی ہے قرآن میں کہ ہر ایک دوسرے سے فرار اختیار کرے گا کہ اسے ایسی فکر، ایسی پریشانی اور ایسی ٹینشن لاحق ہوگی کہ وہی اسے بس ہوگی۔ حتیٰ کہ انبیاء کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ انبیاء قطعی جنتی ہیں، لیکن انبیاء پر بھی اس وقت قیامت کے دن اللہ کے غضب کا خوف طاری ہوگا، اللہ کی بے نیازی انہیں پتہ ہوگی۔ اللہ تو بے نیاز ہے نا، اللہ کی بے نیازی وہ جانتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے، ہم قطعی جنتی ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ اپنی فکر کریں گے۔ حضرت ایسا عالم ہوگا، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ اب یہ والی شفاعت وہ ہے جو علماء فرماتے ہیں اس شفاعت کا فائدہ کافر کو بھی ہوگا کہ حساب شروع نہیں ہو رہا، سارے انسان عذاب کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، 50,000 سال کا دن ہے، حساب شروع نہیں ہو رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے دل میں یہ الہام کرتا ہے کہ حساب شروع کرنے کے لیے تمہیں کیا رستہ اختیار کرنا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ آدم، مشہور حدیث پاک ہے، لیکن یہ بار بار پڑھنے میں ہمیں ہر دفعہ ایک الگ لطف اور الگ مزہ آتا ہے جس کو بار بار پڑھنے میں۔ حضور فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ آدم، تو یہ ساری خلقت اربوں خربوں انسان پیدا جب سے ہوئے، کچا بچہ بھی وہاں پر ہوگا، اپنے والدین کی شفاعت کروائے گا نا، جو پیٹ میں بچہ مر گیا ہے وہ بھی وہاں پہ ہوگا اپنے والدین کی، تو سوچے کتنے انسان، وہ سارے جائیں گے یأتون آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، فیقولون اشفع لنا الی ربک، تو ساری خلقت حضرت آدم کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ وہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ فیقولو، تو حضرت آدم کہیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، آج میں اس کام کے لیے نہیں ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان کھولوں اور اس کے سامنے جو ہے وہ شفاعت کرنے کے لیے عرض گزار ہوں، لست لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں، ولیکن علیکم بابراہیم، تمہیں چاہیے کہ ابراہیم کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہاری مدد کریں، فإنہ خلیل الرحمن، اس لیے کہ ابراہیم تو خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست فرمایا ہے انہیں، انشاءاللہ وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے، میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ فیأتون ابراہیم، تو یہ اربوں خربوں انسان جس میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک بڑے بڑے بادشاہ ہیں جو زمین پہ بڑے چوڑے ہو کے چلتے تھے، وہ بھی سارے فیأتون ابراہیم، وہ سارے ابراہیم کے پاس آئیں گے، فیقول لست لہا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں لیکن کہیں گے آج میں اس کے لیے نہیں ہوں، ولیکن علیکم بموسیٰ، تمہیں چاہیے کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، فإنہ کلیم اللہ، اس لیے کہ وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے، ہم کلامی کا شرف انہیں بخشا ہے، آج میں خلیل الرحمن ہونے کے باوجود تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم جاؤ موسیٰ کے پاس، وہ کلیم اللہ ہیں، شاید تمہاری مدد کر دیں۔ اب یہ ساری خلقت خدا عذاب میں گرفتار ہے کہ حساب شروع نہیں ہو رہا، پریشانی میں مبتلا ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، یہ سارے پھر جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ فیأتون موسیٰ، موسیٰ کے پاس آتے ہیں، فیقول لست لہا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کام کے لیے نہیں ہوں، ولیکن علیکم بعیسیٰ، تمہیں چاہیے کہ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، فإن روح اللہ، اس لیے کہ وہ روح اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب دیا، اللہ کی روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحی ان پر نازل ہوئی، وکلمتہ، اور حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہیں، وہ بڑی شان والے نبی ہیں، ان کے پاس جاؤ وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ فیأتون عیسیٰ، تو یہ اربوں خربوں انسان
پریشانی میں گرفتار ہونے کے سبب حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، فیقول لست لہا، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، ولیکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں چاہیے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ۔ اب باری باری سارے انبیاء کے پاس جا رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں نفستے کسی اور کے پاس جائیں۔ آخر میں یہ ساری امت جو پریشان ہے، عذاب کا شکار ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، فیأتوننی، حضور فرماتے ہیں تو یہ میرے پاس آئیں گے، فیأتوننی فاقول، تو میں کہوں گا انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان بخشی ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے صرف میں وہ واحد نبی ہوں جو آج شفاعت کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ کیسی مشکل میں انسان پھنسا ہوگا کہ ماں دھتکارے گی، باپ دھتکارے گا، وہاں کون ساتھ دینے والا ہے؟ تاجدار کائنات ساتھ دینے والے ہیں۔ انا لہا فاستأذن علی ربی، پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا شفاعت کی، فیؤذن لی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اجازت مرحمت فرمائے گا، فیلہمنی محامد احمدہ بہا لا تحضرنی الآن، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ خود مجھے اپنی حمد کرنے کے الفاظ بتائے گا کہ اے حبیب یہ الفاظ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ان الفاظ سے آپ نے میری حمد کرنی ہے قیامت کے دن۔ حضور فرماتے ہیں وہ الفاظ ابھی مجھے حاضر دماغ میں حاضر نہیں ہیں، وہ ایسے الفاظ ہوں گے، حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر پہلے نہ کسی نے ان الفاظ سے اللہ کی حمد کی ہے، نہ بعد میں کوئی ان الفاظ سے اللہ کی حمد کرنے والا ہے۔ ایسی حمد اللہ کے حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ پہلے کسی نے بھی ایسی حمد نہیں کی ہے۔ فَأَحْمَدَهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ان سکھائے گئے الفاظ سے میں اللہ کی حمد کروں گا، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، اور پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، فَيُقَالُ يَا مُحَمَّد، ایسی زبردست اللہ کی حمد کروں گا اور میں سجدے میں گر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا حضور علیہ السلام کو پروٹوکول دیا کہ سارے انبیاء کے پاس جاتے ہیں، سارے انبیاء منع کر دیتے ہیں، حضور کو اللہ اجازت دیتا ہے، حضور سجدے میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے یا محمد ارفع رأسک، اپنے سر کو بلند کیجئے، وقل، اور کہیے فرمائیے، یسمع لک، آپ کے کہے ہوئے کو سنا جائے گا، جو آپ حکم کریں گے، قل، آپ کہیے، یسمع لک، اس کو سنا جائے گا، وسل، اور آپ مانگیے، تعطا، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یعنی ایک طرف اللہ کا جلال اور غضب ایسا ہے کہ خلیل اللہ بھی پریشان ہیں کہ آج کیا ہوگا، اور حضور پر کرم نوازی ایسی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے سل تعطا، اے حبیب آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، اور آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ وشفع تشفع، اور اے حبیب آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اب دیکھیں تاجدار کائنات ہیں، حضور کو سب سے زیادہ کن کی فکر ہے؟ آگے دیکھیں حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے، فاقول، حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا، کیا کہوں گا؟ یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، میری دکھیاری امت بڑی پریشان ہے، بڑی عذاب میں مبتلا ہے، اے اللہ میری امت میری امت۔ فیقال، تو حضور علیہ السلام کے لیے کہا جائے گا انطلق فخرج منہا من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، تو حضور علیہ السلام کے لیے شفاعت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور سے فرمائے گا کہ اے حبیب کریم علیہ السلام آپ جائیے اور جہنم میں جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے اسے باہر نکال لیجئے۔ یہ حضور کو اختیار ہوگا کہ آپ کی دکھیاری امت کتنی بھی عذاب کا شکار ہے، پہلے تو حساب نہیں ہو رہا ہوگا، حضور کی دعا سے حساب ہوگا، اس کے بعد امتی میں سے جو جہنم میں چلے جائیں گے حضور کو یہ اختیار ہوگا، اللہ تعالیٰ عام اعلان فرمائے گا جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے، اے حبیب آپ کو اجازت ہے آپ جہنم سے ان کو باہر نکالیں۔ جو کتنی چھوٹا سا جو کا دانہ کتنا چھوٹا ہے، حضور پھر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، جو کے برابر ایمان والے تو نکال لیے لیکن اب بھی میری امت جہنم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ پھر جائیے اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال دیجیے۔ حضور پھر جائیں گے، پھر اپنی امت کو باہر نکالیں گے، تو حضور پھر جائیں گے اور اپنی ساری امت جو مسلمان مری ہے، بس یہ شرط ہے، اسلام ہونا شرط ہے، اگر مسلمان مری ہے تو حضور انشاءاللہ جہنم سے نکال دیں گے، اور داروغہ جہنم جو حضرت مالک علیہ السلام ہیں وہ حضور علیہ السلام سے عرض گزار ہوں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے جہنم سے اپنے اتنے زیادہ امتیوں کو باہر نکال لیا ہے کہ اب ایک امتی بھی اللہ کے غضب کے لیے باقی نہیں بچا. سارے امتیوں تک آپ کی یہ شفاعت پہنچ گئی ہے. اب کوئی بھی ایک بھی شخص جو ہے وہ شفاعت سے محروم نہیں ہے. اب وہی ہیں جو کافر ہیں اس جہنم کے اندر. اب ایک طرف یہ ہمارے لیے امید ہے کہ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت عطا فرما دے گا, لیکن یہ خوف بھی ہے کہ اگر شفاعت کی امید رکھتے ہوئے گناہوں پہ جرت مند اور دلیر ہو جائیں گے, تو جو جرت مند اور دلیر ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو مذاق سمجھتا ہے, کہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, حضور شفاعت فرما دیں گے, کرو ڈٹ کے گناہ کرو, ایسے بندے کا آخر وقت میں ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے. اب جس ہوشیاری پر وہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, جس ایمان کی بیس پہ کہہ رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان اگر سلب کر لیا پھر کوئی شفاعت کام دینے والی نہیں ہے, پھر کچھ بھی کام دینے والا نہیں ہے. ایمان کے ساتھ مرنا شرط ہے, اور ایمان کے ساتھ مرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا احترام کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمتوں کی آیتوں کو بنیاد بنا کے عذابات کی آیتوں سے صرف نظر کر لیا جائے. پھر عذابات کی آیتیں آئی کیوں ہیں؟ نماز کا حکم آیا کیوں ہے؟ ظلم سے بچنے کا حکم آیا کیوں ہے جب معافی ہو جانا ہے سب کچھ؟ تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے, لیکن رحمت کی امید بھی رکھنی ہے کہ اگر بتقاضۂ بشریت ہو بھی گیا گناہ, اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دے گا اور حضور شفاعت فرما دیں گے. اب یہ ساری حدیث پاک میں دیکھیں, ایک پورا پروٹوکول حضور کے لیے سیٹ کیا گیا ہے کہ میدان محشر میں جو حضور کو عزتیں دینی ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی, پوری کائنات دیکھے گی. اور مولانا حسن رضا خان صاحب نے ایک بہترین شعر ارشاد فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, قیامت کے دن کو قائم کرنے کا یہ کیا سبب ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کہ قیامت میں اربوں انسان ہیں اور وہ سارے انبیاء کے پاس جاتے ہیں, آخر میں حضور کے پاس جاتے ہیں اور حضور ان کی شفاعت کے لیے عرض گزار ہوتے ہیں, تو ساری کائنات کے سامنے حضور کی شانیں دکھانی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے میدان محشر قائم فرمایا. ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کون جہنم میں جانے والا ہے, کون جنت میں جانے والا ہے, بغیر یہ سارا معاملہ کیے فیصلہ کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ سارا میدان محشر کا ماحول اس لیے ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اس لیے, اور ایک اور بات غور کریں, یہ دیکھیں ساری حدیثیں ہم کو پتہ ہیں, سارے مسلمانوں کو یہ حدیثیں پتہ ہیں کہ آدم مدد نہیں کریں گے, موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم کوئی مدد نہیں کرے گا. مدد کس نے کرنی ہے آخرت میں؟ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے اور شفاعت عطا فرمانی ہے. یہ ہمیں یہاں سب کچھ پتہ ہے, لیکن میدان محشر میں جا کے ہم بھی سب سے پہلے آدم کے پاس کیوں جائیں گے؟ غور کرنے والی بات ہے نا. اگر یہ حدیثیں دنیا میں ہم سب کو پتہ ہیں تو ڈائریکٹ حضور کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کیوں در بدر جاتے ہیں اور آخر میں حضور علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں؟ شارحین فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احادیث سارے مسلمانوں کو بھلا دے گا کہ ان کو پتہ ہوگا تو یہ تو پھر ڈائریکٹ چلے جائیں گے. ڈائریکٹ چلے جائیں گے تو پھر یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اسٹیٹس آج ابراہیم کے پاس بھی ہو, آج آدم کے پاس بھی ہو, موسیٰ عیسیٰ کے پاس بھی ہو, تو شان محمودی تو نہیں پتہ چلے گی نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا عظمت ہے وہ تو پتہ نہیں چلے گی. تو قیامت کے دن سارے انسانوں کے دماغوں سے یہ حدیثیں بھلا دی جائیں گی. ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ آدم پہلے منع کریں گے, پھر عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم سارے منع کریں گے اور آخر میں حضور کے پاس جانا ہے. یہ پتہ ان کو نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ایک شعر میں. آپ ارشاد فرماتے ہیں, خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی. پہلے مصرے میں کہتے ہیں خلیل و نجی, مسیح و صفی, ابراہیم سے کہہ دیا, آدم سے کہہ دیا, موسیٰ سے کہہ دیا, عیسیٰ سے کہہ دیا, سبھی سے کہیں, اپنا در سب سے کہا, کہیں بھی بنی, کہیں بھی بنی, کہیں بھی نہیں بنی, سب نے کہا جاؤ کسی اور کی طرف, ہم مدد کرنے والے نہیں ہیں. اگلے مصرے میں کہتے ہیں یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ بے خبری, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور نے شفاعت کرنی ہے, حالانکہ دنیا میں پتہ ہے, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بے خبری کہ خلق پھری, پوری خلق جو ہے انبیاء کے در پھر رہی ہے, کہاں سے کہاں تمہارے لیے, صرف آپ کی شان.